آپ تھوڑا اس میں پرسپیکٹو ڈالنے کی کوشش کریں. ایک تو ہمیں یہ بتائیں کہ یہ آپ نے بھی کوٹ کیا ہے یہ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب کی بات کو, بتائیں یہ ناظرین بھی خیر یہ دیکھ سکتے ہیں اس پوری بات کا کیا کانٹیکسٹ ہے, اور یہ جو مطلب اگر انہوں نے کہہ دیا کہ کوئی وہاں پر ہے اور وہاں لوگوں نے جائیدادیں بنائی ہوئی ہیں, یہ سارا کچھ ہے, ان کی پکڑ دھکڑ نہیں ہونی چاہیے؟ آپ اس کی تائید کرتے ہیں یا آپ نہیں کرتے؟ دیکھیے مونا, پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی آفیسر لگتا ہے کسی وزیر کے حلقے میں, اللہ صاحب تو بڑے شریف وزیر ہے, تو بہرحال ان کو اختیارات بھی نہیں ہے, میں بھی یہ بھی سچ ہے. جو بھی خواجہ آصف ٹائپ کی طاقتور وزیر ہوتے ہیں اس کے حلقے میں یوں سمجھ لو کہ چپڑاسی بھی اس کے مرضی کے بغیر نہیں لگتا ہے. پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ کہ پچھلے 25 سالوں سے خواجہ آصف جیتا اور جتواتا یا جو بھی ہے وہ آپ کے سامنے ہے, تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ اتنا اہم پوسٹ پہ جو ہے نا بندہ بیٹھا ہوا اور خواجہ آصف کا جان پہچان نہ ہو یا اس کی مرضی کے بغیر نہ ہو. دوسرا یہ آپ لوگ یہ بھی بڑی غلط رپورٹنگ کرتے ہو معذرت کے ساتھ کہ وہ فلانا پکڑا گیا, وہ فلانا پکڑا گیا, اسے اتنا پیسے ریکور ہو گئے, اتنا ہو گئے. وہ بابا یہ تو اس کا حصہ تھا نا, وہ جن کو حصہ بانٹا ہے وہ کتنا تھا وہ تو بتایا نا. ارے تو ہمارے پاس جب اطلاعات نہیں ہے قادر صاحب, ہم اپنی طرف سے از خود تو نہیں رپورٹ کر سکتے نا کہ وہ حصہ ان کو گیا. ہم یہ تو کسی کے اوپر الزام لگانے کے مترادف ہوا نا. نہیں الزام لگانے کے نہیں ہے. آپ مجھے بتاؤ یہ اے ڈی سی آر کتنی اوقات ہے کہ وہ کروڑوں روپے بنا لے اور کسی کو ٹکا نہیں دے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سمجھ لو کہ 5% حصہ جو اس نے اپنے لیے رکھا ہوگا, باقی تو سارا ادھر ادھر دیا ہوگا. اچھا, اب یہ ہوتا نا جو پہلے زمانے میں لوگ کیپیا کہتے ہیں جو باہر چیزیں دبئی وغیرہ جو چیزیں بیچتے تھے, تو میں ایک آدمی سے پوچھ رہا تھا, میں نے کہا یار یہ کیپیا جب آپ لوگوں کی کسٹم میں لائن ہوتی ہے تو پکڑے کیوں جاتے ہو؟ کہہ رہے یار پکڑے اس وجہ سے جاتے ہیں کہ جو آفیسر ہمارے لائن پہ ہوتا ہے اور اچانک اس کی ڈیوٹی بدل جاتی ہے تو بندہ پکڑا جاتا ہے. تو یہ جو بندہ پکڑا گیا ہے یہ کیوں مطلب کسی کو حصہ نہیں پہنچا ہے, کسی کو اپنا حصہ نہیں پہنچا ہے, کیا وجہ سے یہ پکڑا گیا, یہ بھی تھوڑا سا دیکھنے کی ضرورت ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خواجہ آصف جو نا اتنا جو بلبلہ اٹھا, اتنا جو چیخ اٹھا, اس کے پیچھے بھی ایک راز ہے. ابھی 4 دن پہلے یہ بندہ پکڑا جاتا ہے, کروڑوں روپے اسے برآمد ہوتی ہے, جو اس نے کسی کو دیے وہ تو اربوں خربوں میں ہوں گے, اور یہ ایک دم بول پڑتا ہے. کیا کیلداس صاحب میرے ساتھ پچھلی اسمبلی میں موجود تھے, میں نے ایک بل پیش کیا تھا قومی اسمبلی میں کہ ہمارے بچے اور بچیاں جو پاکستان یا پاکستان سے باہر پڑھتے اور ڈگریاں جو نا وہ بغل میں لے کے پڑھتے ہیں, یہ جو بابے ہیں یہ جو ریٹائرمنٹ کے بعد آپ لیتے ہیں, جیسا توقیر شاہ یہ وزیر اعظم کا پرنسپل سیکرٹری تھا, آج ایڈوائزر ہے. آج چیمہ وزیر اعظم کے ساتھ کرپشن میں ملوث تھا, آج وہ ایڈوائزر ہے. اس طرح جو نا وہ وفاقی محتسب اعلیٰ چیف سیکرٹری رہ چکا ہے. 10 سال سے وہ ایکسٹینشن پہ بیٹھا ہوا ہے وفاقی محتسب. اس کا جو رجسٹرار ہے 20 سال سے بیٹھے ہوئے. یہ میں آپ کو 2 کا حوالہ دے رہا ہوں, اس طرح بہت سارے اداروں میں اس طرح لوگ بیٹھے رہتے. تو خواجہ آصف سمیت رانا تنویر سمیت میری بل کو پوری طرح سے مسترد کر دے. بولے نہیں ہم ان افسران کی ضرورت ہے. آج جب کہ دم پہ پاؤں آیا تو کیوں چیخ اٹھا؟ اس وجہ سے کہ یہ کہتا ہے کہ نہیں جی صرف میرے اے ڈی سی آر نہیں کھا رہا تھا, سب کھا رہے تھے. مطلب لباب یہی ہے ٹویٹ کا. اچھا, پورچوگل والی ٹویٹ جو ہے وہ آپ کہتے ہیں اس تناظر میں کی گئی ہے کہ بھائی آپ دوسروں کو پکڑیں, صرف ہمارے والے کو نہ پکڑیں, آپ کا یہ خیال ہے؟ ہاں, میرا بندہ صرف نہیں کھا رہا تھا, سارے کھا رہے تھے. بھائی کیلداس صاحب